بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام پھر سے بالکل۔ اب تو ہمارے بچوں کو بھی یہ نام اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً یہ نام یاد ہو چکا ہوگا۔ آج کے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے ایک ایسے ایشو کو کور کرنے کی کہ جو ظاہر اسلام میں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور معاشرے میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہمیں ہر چیز کا درس دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام اصول دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور کسی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو طریقے سے کرنا، سلیقے سے کرنا، اس سیکوینسنگ کے ساتھ کرنا، خوبصورتی سے کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اب ہماری بچیاں ہمیں بتائیں گی کہ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے۔ جی دانیہ، آپ کو کیا لگتا ہے نظم و ضبط کیا ہے؟ نظم و ضبط سے مراد آداب کی پابندی، رولز اینڈ ریگولیشنز، کسی کام کو سلیقے سے، طریقے سے، خوبصورتی سے کرنا ہوتا ہے، نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ بالکل، کتنی اچھی طرح سے ہمارے بچوں نے اس دانیہ نے ہمیں بتایا۔ بالکل، کسی کام کو اس کے پراپر طریقے سے کرنا، آداب سے، سلیقے سے، خوبصورتی سے، اس کی سیکوینسنگ سے، ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظم و ضبط کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کام کو کرنے میں ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ چیز کیسی ہوگی؟ ناپائیدار ہوگی، بدصورت ہوگی، بے ڈھنگی کہہ سکتے ہیں آپ۔ چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے آپ اپنی کوئی تخلیق کر رہے ہوں، ہر چیز میں آپ کو نظم و ضبط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی کام آپ کا بہتر طریقے سے انجام نہیں پا سکتا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو یا دنیاوی جو امور ہیں، ان سب میں ہمیں نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں بھی ایک آیت پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل، آیت سے بتائیے۔ اور اسی نے تمہارے رات دن اور آفتاب و ماہتاب کو مسخر کر دیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بہت سے قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 12۔ ماشاء اللہ، یہ بچی نے ہمیں کتنی بہترین طریقے سے بتایا کہ اس دنیا کا پورا نظام ایک منظم طریقے سے نظم و ضبط کے ماتحت چل رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو آگے پیچھے ہو جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب چاند نکلنا چاہیے اس وقت سورج نکل جائے، یا جس وقت سورج کو طلوع ہونا چاہیے اس وقت چاند نکل جائے اور سورج نہ آئے، جس وقت دن ہونا چاہیے اس وقت رات ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے خداوند عالم کے حکم کے تابع چل رہی ہے۔ جی تو اور میں بھی ایک آیت سنانا چاہوں گی۔ بہترین۔ نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ بہترین۔ اور سورہ یاسین تو وہ سورہ ہے جس کو ماشاءاللہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں نماز کے بعد، اور اسپیشلی نماز فجر کے بعد ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اور اکثر ہماری محافل میں اور جب ہم فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہم لازمی کرتے ہیں۔ اسی کی ایک آیت ہماری بچی نے بتائی، اور ہمیں اس بات کو خدا کی طرف سے ہمیں اس بات کا حکم ملتا ہے اور نشانیاں ملتی ہیں کہ ہر چیز کائنات میں نظم و ضبط کے تحت اور منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں معاشرتی رویوں کی، یعنی جو ہماری کمیونٹی ہے، اس میں ہم اپنی آبزرویشن اور ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو نظم و ضبط بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس معاشرے میں نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اونچائیوں کو چھوتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ان تمام چیزوں کا فقدان ہوتا ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ جی بنین، اس کا کوئی مثال دینا چاہیں گی کہ دین اور دنیا دونوں میں ہی ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، مثال کے طور پر دین اسلام کا پہلا عملی تقاضا جو ہے وہ تقاضا حکم نماز کی ادائیگی۔ بالکل۔ اور نماز میں کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور ہم سجدے میں چلے جائیں؟ کیا وہ نماز ہوگی؟ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ اس کی
تو ایک پراپر تیاری ہے. آپ وضو کریں گے, اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا, ماشاء اللہ, پھر تکبیرۃ الاحرام کہنا. اسی طرح سے اس کے ارکان کو ون بائی ون ہم ادا کرتے جائیں گے. بہت اچھی طرح بتایا بنین نے ہمیں کہ نماز کی ادائیگی کے صحیح طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں طہارت کا خیال رکھنا ہے, وضو کرنا ہے, وضو انجام دینا ہے, جائے نماز ہم بچھائیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نیت سے, اسی طرح سے جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے جس طرح بتائے گئے ہیں ہمیں اسی طرح سے ادا کرنے ہیں, تبھی ہماری نماز جو ہے وہ صحیح نماز صحیح شمار ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بارے میں دانیہ کوئی واقعہ بتانا چاہ رہی تھی آپ؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن وہ نماز میں نظم و ضبط کو ملحوظ نہیں کر رہا تھا. تو جب اسے نماز ختم کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز ایسی ہے جیسے پڑھی ہی نہ ہو. بالکل. اس کے علاوہ اسلام نے نماز کے اوقات اور روزہ کب رکھنا چاہیے اور ان چیزوں میں نظم و ضبط کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. بالکل. جو حج کا مہینہ ہے کب ادا کیا جاتا ہے حج؟ ذی الحج کے مہینے میں. کیا ہم کسی اور مہینے میں حج ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. بالکل. وہ حج کی ادائیگی نہیں شمار ہوگی کیونکہ خدا نے اس کے لیے نظم و ضبط کے لیے کہا گیا. اسی طرح سے اس میں بھی جتنے ارکان ہیں اس کو ہمیں اسی طرح سے فالو کرنا ہے جس طرح سے خدا کی طرف سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں, روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں, اگر اس میں بھی ہم ڈسپلن کا خیال نہ رکھیں تو ہمارا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے انجام تک نہیں پہنچ سکتا. کہ بہت ساری اگزامپلز ہیں, جیسے گھر کی صفائی ستھرائی اور آپ کی روم کی سیٹنگ. اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ صحیح طریقے سے ساتھ اپنے روم کو نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو وہ کمرہ دیکھ کر کیا فیلنگ آئے گی؟ اچھا لگے گا آپ لوگوں کو؟ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہوگا. نہ ہی وہاں بیٹھ کر پڑھنے کا دل چاہے گا, نہ ہی وہاں بیٹھ کر وہاں آرام کرنے کا دل چاہے گا. لیکن اگر آپ کی ہر چیز صحیح جگہ پر ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ وہاں پر سکون محسوس کریں گے. اسی طرح سے اگر آپ اپنے گھر میں کسی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں, اگر آپ وہاں بھی نظم و ضبط کا خیال نہ رکھیں تو کیا آپ کی ایک دعوت اچھی طرح انجام پا سکتی ہے؟ نہیں. بالکل بھی نہیں. اگر ہم اپنی تفریح کی بات کریں, اگر روزمرہ میں ہم کہیں پکنک کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پراپر اس کی تیاری کرتے ہیں. جس جگہ جا رہے ہیں اس کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں, اس کی جو جو چیزیں لوازمات کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو, ہمیں ان سب میں ڈسپلن کا اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اگر ہم دین اسلام کی طرف, دین اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے معصومین علیہم السلام کے ارشادات, فرامین اور ان کی زندگی اس چیز سے بھرپور ہے کہ ہمیں ہر جگہ نظم و ضبط ہی نظر آتا ہے. چاہے وہ دین کی تبلیغ کے معاملات ہوں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ تجارت کے معاملات ہوں, یا روزمرہ کے کاموں کی بات ہو, معصومین علیہم السلام ہمیشہ ہر کام کو نظم و ضبط کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے. ہمارے معصومین علیہ السلام اس بارے میں کیا تاکید کرتے ہیں؟ جی ثانی. امام علیہ السلام اپنے بچوں امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا اپنے کاموں میں خدا کے لیے تقوی اختیار کرنا اور اپنے کاموں میں نظم پیدا کرنا. بالکل بہترین. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دن اور رات کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ خدا کی عبادت اور اس کے ساتھ راز و نیاز کے لیے, ایک حصہ اپنے ذاتی کام اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اور ایک حصہ اپنے دوست اور رشتہ داروں سے ملاقات اور ملنے جلنے کے لیے. بالکل. اور ایک حصہ آرام و تفریح اور گھر میں آبادات کے ساتھ. گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے سے. اتنی بہترین یہاں پر حدیث جو ہے ہماری بچی نے ہم سے شیئر کی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کو گزارنے کا اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے. جس طرح سے کچھ مذاہب میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مونک بن جاتے ہیں, ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں وہ دنیا سے بالکل ترک دنیا کر دیتے ہیں, یعنی دنیا کو پوری طرح چھوڑ دیتے ہیں, نہ ہی اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہیں, بس صرف ایک طرح سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں. تو کیا اسلام اس طرح کی عبادت کی اجازت دیتا ہے؟
نہیں. بالکل بھی نہیں. بہترین. بلکہ ہمیں اسلام اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ اگر خدا کی رضا کے لیے جو بھی کام کیے جائیں اچھے کام تو خدا اس پہ ڈیفینیٹلی ہم سے خوش بھی ہوتا ہے اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے. چاہے وہ اہل خانہ کا خیال رکھنا ہو, چاہے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہو, چاہے اچھے دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ہو. آپ اپنے واجبات کو ادائیگی کے بعد آپ اپنے لیے تفریح کا وقت بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عبادت کا بھی وقت ہے, روزمرہ کے معمولات یعنی اسکول, جیسے آپ لوگوں کے لیے اسکول جانا, بڑے لوگوں کے لیے قصبے معاش کا معاملہ جو ہوتا ہے جس میں وہ جاتے ہیں, جیسے آپ کے والدین ہیں, آپ کے والد ہیں, آفس جاتے ہوں گے, بالکل آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ایک طرح سے ہمارے لیے عبادت ہو جاتی ہے اگر ہم وہ خدا کی رضا کی خاطر کریں اور ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ تمام امور کو انجام دیں. ایسا بھی نہ کریں کہ پورا دن عبادت کرتے رہیں اور کوئی اور کام انجام نہ دیں, اور ایسا بھی نہ کریں کہ پورا دن کھیل کود میں بزی رہیں اور تمام واجبات و مستحبات کو ہم بالکل چھوڑ دیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظم و ضبط اپنی زندگی میں رائج کرنے سے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. نظم و ضبط کامیابی کی کنجی ہے اور تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط قائم کرنے سے ایک کامیاب طالب علم بنتا ہے. بالکل. ایک بچہ جو اپنی تمام کام وقت پہ کرتا ہے, اپنی کتابیں لے کر جاتا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق, اپنی اسٹیشنری رکھتا ہے, اپنا کام وقت پہ مکمل کرتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, کلاس ورک کرتا ہے, تو وہ بچہ یقیناً اینڈ آف دا ایئر کامیاب ہوگا. اور جب وہ اپنی ایجوکیشنل جرنی میں آگے بڑھے گا تو ایک کامیاب طالب علم بڑھے گا. تو آپ لوگ بھی یہ کرتے ہیں اپنی لائف میں, بالکل اسی طرح سے رہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. جی, اور کون بتانا چاہے گا؟ جی ثانی. نظم و ضبط ہر زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط ہمیں کامیاب کرتا ہے, اور نظم و ضبط ہمیں ہمارے آداب, ہماری عادات اور ہمارے کیریکٹر کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے. بالکل, بہت اچھی طرح سے ہماری بچی نے بتایا کہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی, اسٹرانگ کیریکٹر والے انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط جو ہے وہ بہت زیادہ, وہ اس کو اپنی زندگی میں زندگی کا پارٹ بنایا ہوتا ہے. اگر ہم نیشنل پرسنالٹیز میں بات کریں تو قائد اعظم کا تو فرمان بھی ہے کہ ہمیں ڈسپلن اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہیے. ایک کامیاب انسان تھی, اسی طرح سے آپ جتنے بھی کامیاب انسان دیکھیں, چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو یا دینی طور پہ, ہم اپنے اسکالرس کو دیکھیں تو ہم کس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نظم و ضبط ایک لازمی جز ہے. جی ہبا. نظم و ضبط ہمیں لوگوں میں معزز بناتا ہے اور زندگی کی بہت سی مشکلات سے بچاتا ہے. بالکل, یہ تو بالکل صحیح بات ہمیں بتائی کہ ہمیں بہت سارے مسائل سے نظم و ضبط جب ہم اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں. جی بنی. کھانے پینے کی عادات, ہمیں نظم و ضبط کا بالکل خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم کھانے پینے میں نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا, ہماری صحت متاثر ہوگی. جی بالکل. اور کچھ؟ معاشرے میں نظم و ضبط ہمیں برتاؤ کرنا سکھاتا ہے. بالکل, ہماری کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے, اور کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے, یہ چیز ہم نظم و ضبط کے ذریعے ہی اپنی زندگی میں رائج کر سکتے ہیں. بالکل. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی معلومات تو بہت وسیع ہے. تو اب ہم سلپس بچوں کو دیں گے جس میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ڈسپلن ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈسپلن کو بہتر بناتی ہیں, ڈسپلن کا حصہ ہے, اٹ سیلف ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے. اور کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جو نظم و ضبط کو ڈسٹرب کرتی ہیں, نظم و ضبط کے اگینسٹ ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس 2 باکسز ہیں, ایک بلو اور ایک جو ہے وہ ریڈ باکس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں سے کچھ سلپس اٹھائیں گے, اس کو پڑھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ڈوز میں آتا ہے یا ڈونٹس میں. اگر وہ ڈوز ہیں یعنی ہمیں کرنا چاہیے تو آپ بلو باکس میں ڈالیں گے, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے کام, وہ نظم و ضبط کے خلاف ہے, تو پھر آپ ریڈ باکس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. یہاں ہماری سب سے چھوٹی پارٹیسپینٹ سے شروع کریں. آپ کے لیے میں پڑھتی ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا وہ نظم و ضبط کے ڈوز میں ہے یا ڈونٹس میں. ٹھیک ہے, چلیں پڑھتے ہیں. اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننا چاہیے. ڈوز, ویری گڈ. چلیں آپ خود ڈالیں, باکس میں ڈالیں. گڈ. والدین کا کہنا ماننا چاہیے. ڈوز, بالکل بہترین. چلیں ہبا, اب آپ بتائیے بیٹا, آپ اس میں سے کچھ اٹھائیے سلپس, اس کو پڑھ کے یہ بتائیے.
صبح جلدی اٹھنا. صبح جلدی اٹھنا، بالکل. ڈوز میں یہ آپ کو منظم بنائے گا، بالکل. اور اٹھائیے سلیپس. قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنا، بالکل ڈوز میں آئے گا. چلیں گڈ. اور اٹھائیے. پہلے سلام کرنا پھر اپنی بات کہنا. ڈوز میں یا ڈونٹس میں؟ کیا یہ آپ کو منظم بنائے گا؟ بالکل. کیا آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرے گا یہ؟ بالکل بہترین. جی ثانی حباب، آپ ان کی مدد کیجیے. اپنی باری کا انتظار کرنا. بالکل. ڈوز. ایک منٹ تھوڑا سا یہاں سے اٹھائیے. جی. ٹریفک کے قوانین کو ماننا. ڈوز. ٹھیک ہے. جی. گھر کو سلیقے سے رکھنا. بالکل یہ بھی ڈوز میں ہی ہے. جی. یہاں سے اٹھائیے. ایک اور اٹھائیے. روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانا. یہ بھی ڈوز میں ہے. چلیں اب تک تو ہمارا ڈوز کا ہی باکس جو ہے وہ فل ہو رہا ہے. چلتے ہیں ہم اپنی باقی دو بچیوں کی طرف. جی بنین اٹھائیے گا. اسکول کا کام وقت پر نہ کرنا. جی اب یہ بتائیے. ڈونٹس میں ہے. بالکل ہمیں اسکول کا کام وقت پر کرنا چاہیے. بہترین. زیادہ وقت موبائل پر صرف کرنا. کیا ہمیں زیادہ وقت موبائل پر صرف کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. صرف اتنا وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے بڑے آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ کو اپنے لیے کوئی ریسرچ ورک کرنا ہو یا تعلیمی کوئی سرگرمی اس پر آپ کو انجام دینی ہو. بالکل. اور اٹھائیے. جی. فضول کارٹون دیکھنا. جی فضول کارٹونز دیکھنے چاہیے، وقت برباد کرنا چاہیے اس میں. بالکل. کوئی بھی ایسی تفریحی پروگرام دیکھنا جس سے آپ کو کوئی اچھا سبق نہ ملے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بالکل. ایک اور اٹھائیے بنی. قطار نہ بنانا. قطار نہ بنانا، لائن نہ بنانا، کیوں نہ بنانا. اچھی عادت ہے. کسی کو بھی پش کرتے ہوئے کہیں بھی چلے جانا مجلس میں، ایسی کوئی بات ہے نہیں. کہیں بھی چاہے آپ بریک میں ہو چاہے آپ اسکول میں آف ٹائم میں ہو آپ کو قطار بنانی چاہیے. انفیکٹ آپ کہیں جائیں جہاں پہ آپ کو ٹکٹس لینی ہو، جیسے آپ کوئی ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں، ہمیشہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. جی. جی دانیہ اب آپ کی ٹرن ہے. جی دانیہ بتائیے. رات دیر تک جاگنا. جی ڈونٹس. ڈونٹس میں آئے گا. کچھ بیچ میں سے اٹھائیے تھوڑے سے. جی بالکل. آج کا کام کل پر ڈالنا. ڈونٹس. ڈونٹس. ٹھیک ہے. پورا دن کھیل کود میں گزارنا. بالکل. اچھی بات نہیں ہے پورا دن کھیل کود میں گزارنا، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. پھر کیا کرنا چاہیے فاطمہ؟ پورا دن کھیلنا چاہیے؟ نہیں، ہر وقت پہ ہر کام کو اپنے وقت پہ انجام دینا چاہیے. ایسا ہی ہے؟ یس گڈ. وقت پر کھانا نہ کھانا. جی یہ بھی ڈونٹس میں ہے. جی. زیادہ وقت کھیل کود میں لگانا. اگین ڈونٹس میں ہے. بالکل کھیل کود کرنا چاہیے، تفریح اچھی بات ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر. اب کچھ سلپس ہے اس کو میں جلدی پڑھوں گی اور ون بائی ون آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ یہ ڈوز میں ہے یا ڈونٹس میں ہے. بنین ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی کام کرنے سے پہلے والدین سے مشورہ کرنا ڈوز میں آتا ہے. بالکل وہ ہمیں ڈیفینیٹلی منظم بنائے گا. نماز وقت پر ادا کرنا دانیہ ڈوز میں آئے گا. بالکل. جی ہبا. ہر کام اس کے وقت پر کرنا ڈوز میں آئے گا. بالکل. لڑائی جھگڑا کرنا ڈونٹ میں آئے گا. بالکل ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ. نماز کو اول وقت ادا نہ کرنا ڈونٹس میں آئے گا. بالکل. ریڈ میں یا بلو میں فاطمہ؟ ریڈ میں. بالکل. کسی کو برے الفاظ سے پکارنا ڈونٹس میں آئے گا. بالکل. تو ہمارے بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور ہمیں امید ہے آپ نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف. ہم نے بچوں کے لیے ایک ورک شیٹ ریڈی کی ہے.
جس کو میں آپ لوگوں کو شو کر دیتی ہوں. اس ایکٹیویٹی ورک شیٹ میں بچے ہمیں بتائیں گے کہ نظم و ضبط جو ہماری زندگی کے ڈفرینٹ معاملات ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، اس میں کس طرح سے ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کے لیے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے دینی معاملات کے بارے میں آپ 1-2 پوائنٹس لکھیں گے. پھر آپ لکھیں گے گھریلو معاملات میں کس طرح سے ڈسپلن کو رائج کیا جا سکتا ہے. پھر لکھیں گے آپ اسکول کے بارے میں، اور پھر آپ لکھیں گے معاشرے کے بارے میں. میں چاروں بچیوں سے ایک ایک جو ہے اسپیکٹ وہ بتائیں گی. ٹھیک ہے، یہ لیجیے. جی بنینا آپ لیجیے. آپ لیجیے. لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ہماری بچیاں اس ایکٹیویٹی کو کر چکی ہیں، تو اب ایک ایک اسپیکٹ کے بارے میں ہم بچیوں سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات کریں گے دینی معاملات میں. جی ثانیہ آپ بتائیں گی. سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا. بالکل، اول وقت میں نماز کو ادا کرنا. جی ثانی اور کچھ. حجاب کا خیال رکھنا. بالکل. اور روزے کو صحیح طریقے سے انجام دینا. بالکل بہترین. جی اب اس کے بعد ہم بات کریں گے گھریلو معاملات میں کس طرح سے نظم و ضبط کا خیال رکھ سکتے ہیں. جی ہمیں اپنے گھر اور کمرے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بالکل. اگر ہمارے گھر مہمان آئے تو ان کا اہتمام نظم و ضبط سے کرنا چاہیے. بالکل بہترین، بہت اچھی طرح سے ہماری بچی نے بتایا. جی دانیہ آپ کیا بتائیں گی. معاشرے کے ہاں ٹھیک ہے، معاشرے کے بارے میں آپ بتائیے. ہمیں ٹریفک رولس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں قطار نہیں توڑنی چاہیے، اور ہمیں راستے میں کسی ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا چاہیے. بالکل، کتنی اچھی طرح سے بتایا کہ کہیں بھی جائیں تو اپنی باری کا انتظار کریں، قطار میں کھڑے ہو کر اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا چاہیے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جو آج کل ایک بہت زیادہ ینگسٹرز اور ہمارے بچوں میں ایک چیز آ گئی ہے، روڈ ریج کے بارے میں بہت غصہ ہو جانا، کیونکہ ہم ٹریفک قوانین کو پابندی ہم اس کی نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. جی ہبا اسکول کے بارے میں آپ بتائیے. بالکل باقاعدگی سے. بالکل، اگر آپ چھٹیاں کریں گے تو کیا ہوگا، باقی بچوں سے آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ اس جو آپ کے اسکول میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ مس ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی تعلیمی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو آئی ہوپ کہ ہمارے بچوں نے اس چیز سے آج بہت اس ٹاپک سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو رائج کر کے اپنی زندگی نظم و ضبط کے تحت گزاریے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.